السلام علیکم. جیو ٹی وی نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود. اور پھر میں نہیں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پنجاب کے پرائم منسٹر اور سندھ کے پرائم منسٹر کے درمیان تفریق کرے گی. آخر میں نواز شریف صاحب کو ٹیکس ایویژن کے لیے سزا سنائی دی گئی تھی. قانون کے آنکھ میں وہ مجرم تھے اور جب ان کو رہا کیا گیا تو عدالت نے مداخلت نہیں کی کہ یہ مجرم ہیں، ان کو آپ جیل میں رکھیں. یا جب عبد القدیر خان آ کر کے ٹیلی ویژن میں اقرار جرم کیا اور کہا کہ میں نے پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کو خطرے میں ڈالا اور میں نے ان کو بیچا اور بیچنے سے پیسے کمائے، تو ان کو اس نے اقرار جرم کیا، حکومت نے معاف کی. عدالت نے نہیں کہا کہ آپ نے کیوں معاف کیا ایک آدمی کو جس نے اثاثوں کو خطرے میں ڈالا اور پیسہ بھی کمایا، بقول ان کے الفاظ. تو کیوں عدالت مداخلت کرے گی جب ایک پرائم منسٹر سندھ سے ہے جو اپنی بے گناہی کا اظہار 11.5 سال سے کر رہی ہے، جس کے بے گناہی کے بارے میں نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا کہ سیاسی کا انتقام تھا، جس کے بارے میں پوری کابینہ پاکستان نے کہا کہ سیاسی انتقام ہے. تو جب گنہگاروں کے لیے مداخلت نہیں کیے تو مجھے عجیب لگتا کہ کیونکہ ایک خاتون سندھ سے ہو یا چھوٹے صوبوں سے ہو تو ان کے لیے مداخلت کریں گے جب وہ گنہگار بھی نہیں. مطلب ڈاکٹر ایکیو خان آپ کی بڑی تعریف کرتے رہے ہمیشہ. یعنی انہوں نے اپنے آخری انٹرویوز جو ان کے ہوئے ان کی نظر بندی سے پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کا جو صحرا ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سر جاتا ہے جو مجھے لے کے آئے باہر سے. اور آپ کو بھی ہمیشہ انہوں نے اسی طرح سے، اور ظاہر ہے جو بھی کچھ ہوا اگر اس دور پہ اگر ہوا تو اس میں پرائم منسٹرز بھی تھے، سویلین آرمی کے جنرلز بھی تھے، اسٹیبلشمنٹ تھی. آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ایکیو خان پہ ڈال کے، یعنی یہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے سارا اپنے اوپر لے لیا اور بہت لوگوں کو اس نے؟ میں تو ان کو جانتی ہوں، آخر میں یہ بھٹو صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے اور بھٹو صاحب پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بانی تھے. بھٹو صاحب کے بغیر کوئی بھی سائنٹسٹ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور جو اس کے سیکرٹس ہیں وہ اب تک نہیں آئے کہ پاکستان نے کیسے نیوکلیئر پاور حصول کیے. تو میں ان کو جانتی ہوں اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وہ اکیلا کر سکتے تھے. میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگوں نے ان کو قربانی کا بکرا بنایا، مگر جب تک وہ بات کی تحقیقات پارلیمنٹری کمیٹی نہ کرے تو ہمیں نون فیکٹس پر جانا ہے، اور نون فیکٹس یہ ہیں کہ انہوں نے اقرار جرم کیا ہے. دوسرا میں بتانا چاہتی ہوں کہ ایز پرائم منسٹر میں نے بے نظیر نیوکلیئر ڈاکٹرن کا اعلان کی تھی، جس کے ایک اصول یہ تھا کہ پاکستان نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایکسپورٹ نہیں کرے گا. تو ابھی ایکیو خان صاحب یا ڈاکیومنٹس ہمیں بتا سکتے ہیں کہ نیوکلیئر ایکسپورٹ کیا انفرادی طور پر ہوا یا کسی نے پالیسی کی خلاف ورزی کی یا کسی عبوری وزیر اعظم نے آ کر کے اپنے مالکان کے پیر چومنے کے لیے جا کر کے کہا کہ چلو یہ خراب کام بھی کر لو جس سے پاکستان خطرے میں پہنچ سکتا ہے اور اثاثے میں پہنچ سکتے ہیں. مگر جب تک وہ ہمیں نہیں معلوم ہو، اقرار جرم تو ایکیو خان نے کیا ہے اور اس کو معاف کی گئی ہے، اور عدالت نے مداخلت نہیں کی ایک ایسے سنگین کیس میں جدھر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن انوالوڈ ہیں. محترمہ 88 میں مشروط اقتدار آپ کو دیا گیا تھا. سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ جیتی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس وقت کے ISI کے جو چیف ہیں وہ آپ کے پاس آئے تھے، حمید گل صاحب. انہوں نے کہا کہ جی یہ کنڈیشنز ہوں گی، ہم آپ کو لانا چاہتے ہیں لیکن یہ منسٹریز نہیں ہوں گی، یہ نہیں ہوگا. یہ آپ کے لیے کچھ نو گو ایریاز ہیں. اب بھی کچھ نو گو ایریاز ہیں. آپ کو پتا نہیں یہ کدھر سے آیا کہ کسی نے آ کر کے مجھے کہا کہ ISI کے چیف نے آ کر کے کہا کہ یہ آپ کے لیے نو گو ایریاز ہیں. میرے پاس کوئی ISI چیف نہیں آیا کہنے کے لیے کہ یہ نو گو ایریاز ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ فارن منسٹری صاحبزادہ یعقوب خان کو لینا ہوگا، جعفری کو لینا ہوگا. کسی نے مجھے ایسے بات نہیں کی. مگر ایک چیز میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ مزاجی طور پر میں ٹیم پلیئر ہوں، مزاجی طور پر میں کنسنسس قائم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مزاجی طور پر میں ماڈریٹ مڈل کی تلاش کرتی ہوں، فیصلے خود لیتی ہوں مگر سب کے بات سننے کے بعد میں لیتی ہوں.
تو یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے صاحبزادہ کو رکھی کیونکہ اس وقت دسمبر 1988 میں روس کو 2 مہینے کے اندر افغانستان چھوڑنا تھا، تو مجھے فارن پالیسی میں کنٹینیوٹی کی ضرورت تھی۔ عبوری حکومت نے جا کر کے IMF کے ساتھ ایک سمجھوتا بھی کیا تھا، تو مجھے کنٹینیوٹی فائنانس میں چاہیے تھی اس ٹیم کی جس نے مذاکرات کیے تاکہ پاکستان کے عوام کو کوئی دھچکا نہ لگے یا معیشت کو کوئی دھچکا نہ لگے۔ کیا پاورز ہوں گے؟ میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو الیکشنز ہیں یا 2002 میں تو ہمارے نظر میں پاورز پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہیں۔ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ ان کو کوئی پاورز نہیں چاہیے، خالی یہ پاور کہ پریزیڈینشل پاور ٹو ڈسمس پارلیمنٹ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پاور نے ہمیں غلط ڈیموکریسی 90s میں دی اور ہمیں بہتر سسٹم بنانا چاہیے، مگر یہ دوسرے مرحلے کا فیز ہے۔ ٹرائیکا، پریزیڈنٹ مشرف نے کہا ہے اپنے ریسنٹ انٹرویوز میں کہ ٹرائیکا بننا چاہیے بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ دا پریزیڈنٹ اینڈ دا آرمی چیف۔ آپ بلیو کرتی ہیں ٹرائیکا پہ کہ پاور شیئرنگ ہو سکتی ہے؟ میں ساورینٹی آف پارلیمنٹ پر یقین کرتی ہوں اور میں کانسٹیٹیوشنل رول پر یقین کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے پارلیمنٹ کو ساورن ہونا چاہیے، مگر اس کا فیصلہ تو میں خالی نہیں کروں گی، اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا پڑے گا، دوسری جماعتوں کو کرنا پڑے گا جو اسمبلی کے اندر ہوں گے، اور یہ کلیکٹیو وزڈم آف دا نیشن جو ہوگا وہی ہوگا۔ مگر اگر عوام ہمیں 2/3 میجورٹی دیں تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم ایک ساورن پارلیمنٹ لے آئیں گے۔ تو آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ آپ جانتے ہیں مجھے ہوائی جہاز محترمہ بہت شکریہ، اور آصف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ چند ہی گھنٹوں میں یہ جو گھنٹے ہیں، اگلے چند گھنٹے، یہ پاکستان کی سیاست کو کوئی بھی نیا رنگ اور نیا رخ دے سکتے ہیں۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔